ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 26ویں سپارے پر کچھ گفتگو۔ آئیے سب سے پہلے مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس پارے میں کیا کیا ہے۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ احقاف ہے، اور سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد، اور پھر سورۃ الفتح، اور پھر سورۃ الحجرات اور سورہ قاف، پھر اس کے بعد سورۃ الذاریات کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام فرمایا۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق چند دلائل ذکر کیے گئے، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب بھی دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، جس کو قوم عاد کہتے ہیں، کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود فرما دیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ کفار مکہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرایا جائے کہ اگر وہ اپنی اس ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور اسی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی دلیل بھی بیان کی گئی۔ بتا دیا گیا کہ کفار باہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اور اسی 26ویں سپارے میں سورہ محمد میں کیا کیا عنوانات ہیں، آئیے خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اس میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور جہاد کرنے کا جو ثواب ہے اسے بیان کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان کر دیا گیا کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی
اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی۔ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں حکم بیان کیا گیا۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدوں کا ثواب بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد کی بشارت بھی دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت کیا ہے۔ اور تیسری صورت اس پارے میں سورۃ الفتح ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی مبارک پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ان قریب فتح مکہ ہو کر رہے گا، اور یہ خوشخبری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ بھی فرما لیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اسے بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت کیا تھی، اس حکمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا گیا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت بھی سنائی گئی۔ اس سورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی، اور بتا دیا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر کوئی احسان نہیں، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے۔ ایمان لے آیا، اب اس نے دین کے کسی کام میں شک نہیں کیا، اور اپنی جان اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور سورہ قوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ہی آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے، اور ان کے فوائد کو بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے پر دلائل کو بھی بیان کیا گیا۔ سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم تبع کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لہذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بتا دیا گیا کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ لیتا ہے۔ موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا کو بیان کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر
قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو 26ویں سپارے کا ایک مختصر خلاصہ آپ کے گوش گزار کیا۔ آئیے کچھ چند ایک واقعات کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جزا کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ثابت قدم رہے، ان کی جزا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آخری دم تک انہوں نے عمل کیا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو قیامت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جو ایسے اوصاف کے حامل لوگ ہیں ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ جنت میں ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ فرمایا ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینہ میں ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے بعد فرمایا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کیا میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ تو ان آیات بینات میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا گیا، اور ماں باپ کے اولاد پر کیا کیا احسانات ہیں ان کا ذکر فرما دیا گیا۔ اور ہر حال میں انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنا چاہیے اور شکر کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے، اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ جنات کی قوم جو تلاوت سن کر ایمان لے آئے ان کا ذکر بھی اس پارے میں کیا گیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ ان جنات کا واقعہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت فرما رہے تھے تو یہ ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی، وہاں سے گزر رہی تھی، تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے اور تلاوت سنتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے آئے، اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو جا کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی قوم سے کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات کو تم مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل جانے والا نہیں اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جب ہم خود نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اولاد عمل کرنے والی بن گئی ہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کا ذہن بناتے رہیں کہ جو عملوں سے دور ہوں، اور جو پہلے سے عمل کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح دوستوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نمازی بن گئے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، تو ہم اپنے دوسرے بھائی مسلمان جو ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیں۔ جیسے دیکھیے کہ جنات کی قوم جب ایمان لے آئی تو پھر اپنی قوم کے پاس جا کر کے انہوں نے انہیں ترغیب دلائی اور ڈر سنایا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں فوائد ملیں گے، اگر نہیں لائیں گے تو پھر ہم کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے رہیں۔ کیا پتا کون ہماری اس ترغیب دلانے پر وہ نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ رمضان المبارک ہے، پہلے روزے چھوڑ رہا تھا، ہمارے ذہن بنا دینے سے وہ روزے رکھنے والا بن گیا۔ تو یاد رکھیے، جس نے ترغیب دلائی، جس نے ذہن بنایا، اس شخص کو بھی اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو جنات کی قوم کا ہے، اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیوں کیا گیا؟ آئیے اس کی وجہ سماعت فرمائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب جنات کی قوم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو کفار مکہ اس بات کے زیادہ حقدار تم خود ہو کہ تم ایمان لاؤ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے پر ایمان لائے ہیں۔ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مانو، اس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہ رکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور جنت کے چند ایک اوصاف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جنت کے جو اوصاف قرآن مجید کی سورہ محمد میں بیان کیے گئے ہیں، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں
جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ یعنی جنتی اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ یعنی ہمیشہ آگ میں رہنے والا اور جنتی دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جنت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، جو متقی رہے، اہل تقوی میں ان کا شمار تھا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے زندگی کو بسر کر گئے۔ جنت ان کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رکھنے کا حکم بھی بیان فرما دیا گیا۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، فرمایا کہ یہ بھیجنے کے 3 مقصد ہیں۔ وہ 3 مقاصد کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا مقصد تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، آپ کا ادب بجا لائیں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کو بیان کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی آداب بیان فرمائے۔ ان میں شروع میں ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ آگے بڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ادب جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، آج بھی ویسے ہی ہے کہ آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس اونچی آواز سے گفتگو نہ کی جائے، جیسے ہم عام اپنے دنیاوی معاملات میں اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور، یہ بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران خلیفہ کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے خلیفہ، مسجد میں آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت کو ادب سکھایا،
اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ایک جماعت کی تعریف بھی کی اور ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اور ایک جماعت کی مذمت بھی بیان فرمائی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ ابو جعفر یہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اے ابو عبداللہ، میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رخ کیوں پھیرتا ہے، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔